بتائیں یقین کامل ہوتا ہے یا کوئی یقین کامل ہوتا ہے؟ یقین کامل ہوتا ہے۔ حافظ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یقین کامل کیسے ہوتا ہے؟ حافظ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بمے سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغاں ہوئے، بمے سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغاں گوئے۔ اس کا شاید آپ نے یہ شعر سنا ہو یا کبھی نہ سنا ہو، کہیں نہ سنا ہو، لیکن اس کا ترجمہ معلوم نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تجھے تیرا شیخ کہے کہ اپنے مسلح کو شراب سے رنگ لے تو دیر نہ کر، اس کو شراب سے رنگ لے۔ سبحان اللہ بدر شاہ صاحب، اگر تجھے تیرا شیخ کہے کہ اپنے مسلح کو شراب سے رنگ لے تو کی کرے؟ توبہ توبہ کرے۔ حافظ سعدی شیرازی طریقت کی دنیا کے عظیم بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ دیر نہ کرے، اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل پابندی کرے اور اپنے مسلح کو شراب سے رنگ لے۔ اب آپ دوست حیران ہو گئے یا نہیں کہ بھی یہ کیا بات ہے؟ طریقت کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ جہاں پر عقل نہیں چلتی، جہاں پر عقل نہیں چلتی، یہاں عشق کا معاملہ ہے، کیونکہ عقل اور عشق ان دونوں کی بنتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا زلف رخسار میں ہے رب باہم، کفر و اسلام میں نہیں بنتی۔ آدمی ہی بگڑ کے بنتا ہے، بات بگڑی ہوئی نہیں بنتی۔ میں تو حسن والے کا پجاری ہوں، مسجدوں میں میری نہیں بنتی۔ میں تو حسن والے کا، اس حسن والے کا پجاری ہوں، مسجدوں میں میری نہیں بنتی۔ عقل اور عشق ان دونوں کی کبھی نہیں بنی، کیوں؟ عقل آخدی رکھنی نظر نیمی تے عشق آخدہ دیکھنا چاہیے۔ ہمارے رانا ممتاز صاحب قلعہ دیدار سنگھ سے آئے ہیں، ہمارے فیصل آباد میں رہتے ہیں 70 منصورہ چک میں، وہاں پہ سائیں مستان شاہ کا دربار ہے، بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں مسجد کے، اور ان کے بزرگوں کے پاس ہی رہا کرتے تھے، ان کے بزرگوں نے ان کی بڑی خدمت کی، اور مسجد صاحب نے جو ہے وہ ان کو بڑی دعا بھی دی، اور وہ باقاعدہ طور پر ان کے بزرگ جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر ان کا جو ہے باقاعدہ طور پر عرس کرواتے ہیں سائیں مستان شاہ صاحب۔ تو وہ کیا تھے؟ وہ عقل والے بزرگ نہیں تھے، وہ عشق والے بزرگ تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں عقل آخدی رکھنی نظر نیمی، عقل آخدی رکھنی نظر نیمی تے عشق آخدہ دیکھنا چاہیے۔ عقل آخدی رکھنی نظر نیمی تے عشق آخدہ دیکھنا چاہیے۔ عقل روک دیے پر عشق آکھے متھا یار کو دیکھنا چاہیے۔ عقل آخدی رکھنی نظر نیوی تے عشق آخدہ دیکھنا چاہیے۔ عقل روک دیے پر عشق آکھے متھا یار کو دیکھنا چاہیے۔ عقل آخدی چگے نو سانب رکھی، عقل آخدی چگے نو سانب رکھی، اپنا آپ سمیٹنا چاہیے کہ عشق آخدہ چگے نو کی کرنا، چگا بال کے سیکھنا چاہیے۔ عقل آخدی رکھنی نظر نیوی تے عشق آخدہ دیکھنا چاہیے۔ عقل روک دیے پر عشق آکھے متھا یار کو دیکھنا۔ عقل آخدی چگے نو سانب رکھی، شیخ اکرم صاحب، عقل آخدی چگے نو سانب رکھی، اپنا آپ سمیٹنا چاہیے۔ عشق آخدہ چگے نو کی کرنا، چگا بال کی سیکھنا چاہیے۔ عقل اور عشق دی نہیں پڑھتی۔ ہوں میں تو جڑی گل کی حافظ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ اگر تیرا شیخ کہے کہ
اپنے مسلے کو شراب نہ رنگ لیا شراب کے ڈبو دے تو پھر دسو گل ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ تو آڈا پیر پانا واقعی اپنے مسلے کو شراب سے رنگ لیا چکی آپ کو یہ کام خراب ہو یہ توبہ کا مقام ہے نام مرشد توبہ 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 انہوں نے کہا میری توبہ میری توبہ میری توبہ 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 اللہ سے ڈر اور توبہ توبہ کر پھر توبہ 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 کرنا شروع کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ مرشد ہوئے کرونی شیطان کتوں آ گیا ہے وہ بھائی جو مسئلے والا ساتھ غور ہی نہیں کیا مسئلے والا ہاں دھیان نہیں کیا تو پھر سانو سمجھ کیا لگا حافظ سعدی شیرازی فرماندے نے کہ میری ایک چھوٹی بیٹی تھی وہ دی عمر 9-10 سال تھی انہوں گم ہو گئی کس نے اغوا کر لیا پڑھ لیا تو لاکھ کوشش دے باوجود وہ نہیں ملی گل بڑی سن لڑی شیخ دے بول گئے کہ حضور توجہ فرماؤ مہربانی فرماؤ یہ طریقے دنال کو مل جائے آپ نے فرمایا کہ ہاں شادی مل جائے گی لیکن ابھی وقت نہیں مل جائے گی حافظ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ یقین محکم کی ٹھیک ہے شیخ نے فرمایا تھا اس کہتے کہ یقین کر رہے آمین شریف حمد نہیں گل کی آج کل کسی نے کہ یہ کبھی کھلو جو تو بندے نے چین نہیں آئے گا کہ میں واسطے لیکن حافظ سعدی شیرازی نے شیخ نے فرمایا کہ شیرازی ابھی وقت نہیں ہے ٹھہر جاؤ تمہاری بچی تمہیں مل جائے گی ابھی تمہارا اس سے ملاقات کا وقت نہیں آیا 10 سال گزرے 10 سال گزر گئے بچی نہیں ملی حافظ سعدی شیرازی ظاہری بات ہے بیٹی کا غم بھی تھا روتے بھی رہتے تھے بزرگ بھی ہو گئے شیخ سے عرض کرنی شیخ نے فرمانا کہ ساتھ یہ بھی وقت نہیں آیا جب وقت آئے گا تو پتہ نہیں بتائیں گے حضرت بھی خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے جیسے شیخ کا فرمایا 10 سال بعد شیخ نے فرمایا کہ سعدی آج تم نے بازار حسن میں جانا ہے بازار حسن میں جانا ہے یعنی کہ طوائفوں کے محلے میں جانا ہے کوٹھے پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے جس لڑکی کی سب سے پہلے بولی لگے اس کی تم نے بولی لگا دیں ٹھیک ہے اب وہ بڑے حیران ہوئے بھی یہ کیا بات ہے کیونکہ شیخ کا فرمان تھا ماننا بھی تھا چل پڑے بازار حسن میں پہنچ گئے بازار حسن سج گیا اب جس وقت وہاں پہ بولیاں لگنی شروع ہوئی تو سب سے پہلے جس لڑکی کی بولی لگی تو شیخ سعدی نے آگے بڑھ کر اس کی بولی لگا دی رش کافی تھا بولی لگا دی انہوں نے دور کھڑے ہو گئے ان کا بھی ٹھیک ہے اس کو دے دو آگے بولی چلتی رہی انہوں نے اس لڑکی کو پکڑا تو آگے جو تھا نا اس کو انہوں نے کمرے میں اس کو چھوڑ دیا جو ساتھ والے ان کے بندے تھے اور شیخ سعدی کہا اس کمرے میں چلے جاؤ اب وہ لڑکی جو تھی وہ کمرے میں چلی گئی اب اس کے اوپر دوپٹہ ہو تو حافظ سعدی شیرازی بھی چلے گئے کہتے ہیں کہ میں اب سوچوں میں نے کرنا کیا ہے شیخ نے فرمایا کہ بازار حسن میں جانا ہے جو پہلی لڑکی ملے اس کی بولی لگانی ہے وہ ہو بھی گیا اب یہاں پہ آگے کیا کرنا ہے اب وہ جس وقت آپ فرماتے ہیں کہ چلو میں دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے بات چیت تو کروں نا تھوڑی بھی ہے کیا معاملہ ہے میں بھی دکھی ہوں چلو یہ بھی کہ دکھی ہو سکتی ہے یا کون ہے یا اس کو تبلیغ کروں کہ تم یہ کام کیوں کرتی ہو تو کہتے ہیں کہ حافظ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر اس کو محسوس ہونا شروع ہوا حافظ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا تو وہ لڑکی رونے لگ پڑی اس نے کہا بھی خدا کے لیے مجھے کچھ نہ کہنا
میں ایک وقت ایک بہت بڑے پاک ساز پاک بزرگ کی بیٹی ہوں، میرا باپ جو ہے وقت کا بہت بڑا عالم ہے۔ پوچھا بھئی اچھا ہمارا باپ جو ہے وقت کا کون سا بڑا عالم ہے، کیا نام ہے؟ اب اس لڑکی نے کہا کہ میرے باپ کا نام حافظ سعدی شیرازی ہے۔ حافظ سعدی شیرازی ہے۔ تو حافظ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں اس لڑکی کی بات کو سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے کو پھر غور سے دیکھا، اس کے خد و خال میں مجھے اپنی بیٹی کا وہ 10 سال پرانا چہرہ جب نظر آیا تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا بیٹی میں ہی تیرا باپ حافظ سعدی شیرازی۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگے، رونے لگے پڑے، بیٹی کو لے کر شیخ کی آستانے پہ آ گئے۔ تو عرض کی حضور یہ کیا معاملہ؟ آپ نے فرمایا کہ سعدی ہم نے تم سے کہا تھا ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو ہم تمہیں خود بتائیں گے۔ آج وہ وقت آ گیا تھا کہ جب اس لڑکی کی عزت جو ہے وہ تار تار ہونے جا رہی تھی، تو ہم نے اس کو تار تار ہونے سے پہلے تمہارے ہاتھ میں لا کر تھما دیا ہے۔ توجہ ہے سب؟ یہ ہوتی ہے مرد کلندر کی نظر۔ کسی مرد کلندر کی نظر باجوں حاصل علم لدنی کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو دوستان گرامی قدر یہ جو بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، چند ایک باتیں کہ اس وقت تک نبی کی معرفت بھی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک شیخ کی نسبت نہ اختیار کر لیا۔ شیخ کی نسبت میں اکثر ایک بات سناتا ہوتا ہوں کہ ایک پرندہ ایک چونٹی تھی، اس کے دل میں شیخ شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی تھی، اس کے دل میں یہ بڑی خواہش تھی کہ مجھے حضور کے روضے کا دیدار نصیب ہو جائے۔ دن بدن اس کی خواہش تھی، وہ بڑھتی چلی گئی، وہ عشق کی صورت اختیار کر گئی، وہ عشق سے بڑی عشق جو ہے وہ تڑپ اٹھا۔ تو ایک دن مالک کو اس پر رحم آ گیا، تو مدینہ شریف کا کبوتر جو تھا نا وہ اڑتا وہاں پہ آ گیا۔ مدینہ شریف کا کبوتر اڑتا ہوا وہاں پہ آ گیا۔ اب چیونٹی نے سونگھی کہ میرے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے۔ چیونٹی نے سونگا کہ میرے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو چیونٹی اس کو پوچھتی ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مدینہ شریف سے آیا ہوں، اپنے یار کے اپنے محبوب کے دیش کا نام سنا تڑپ اٹھی، التجا کی گڑا میں گیا کہ مجھے بھی مہربانی کرو، اگر اٹھا کر تم وہاں پہ لے چلو۔ تو کبوتر نے کہا بھی لے تو چلوں گا لیکن سفر بہت دور دراز کا ہے، ویران جنگلات سب کچھ آئے گا، لیکن دیکھ لو کہ رستے میں کہیں تھک نہ جانا۔ اس نے کہا جی کہ نہیں میں آپ کے ساتھ جیسے آپ کہیں گے۔ اس نے کہا کبوتر نے کہا ٹھیک ہے جی، میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاؤ اور اس کے ساتھ چمٹے رہنا، لیکن شرط یہ ہے کہ چھوڑنا نہیں۔ اگر چھوڑ دیا تو گر جاؤ گی زمین پر، گر کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گی، پاش پاش ہو جاؤ گی۔ پکڑے رکھنا۔ کہتے ہیں کہ کئی عرصے تک چونٹی جو ہے وہ چمٹی رہی کبوتر کے ساتھ۔ ایک دن وہ جب کبوتر اپنی منزل پہ پہنچا تو وہ مدینہ شریف کے شہر میں لا کر اس نے چونٹی کو کھڑا کر دیا۔ چونٹی نے جب اپنے حبیب کے روضے کو دیکھا تو سجدہ ریز ہو گئی۔ حضرت شیخ جلال الدین رومی یہاں سے یہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ مرید کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مرید جب اپنے شیخ کے ساتھ نسبت اختیار کر لیتا ہے اور اٹوٹ نسبت اختیار کر لیتا ہے تو پھر ایسا مقام آ جاتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مرشد کی نسبت ایک نہ ایک دن اٹھا کر اس کو بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا ہوگا۔ توجہ ہے سب؟ اختتامی پہلو کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وقت بھی جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے۔ تو صحبت ایک ایسی چیز ہے، بات یاد رکھیے گا، صحبت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ صحبت تالے قرا تالے کنت اچھی چنگیاں دی صحبت یارا جمیں دکان ادارہ سودا پاوے لگے نہ لگے ہٹے آن ہزاراں، مندیاں دی صحبت یارا جمیں دکان لوہاراں کپڑے پاوے کوئی بھئیے چینا پہن ہزاراں۔ تو
تو فرماتے ہیں کہ گاجر ہے نا، گاجر اس کو شیلے میں رکھے نا، گاجر کو شیلے میں رکھے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مربع۔ اور اسی گاجر کو اگر نمک لگا کر رکھیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اچار۔ اب ہے گاجر، لیکن جب مربے میں وہ شیرے میں رہی تو شیرے نے اس کو مربع بنا دیا، اور اگر وہ نمک کے ساتھ لے کر رہی، اس کو نمک کے ساتھ نمک میں رہی تو وہ کیا ہو گیا؟ اچار بن گیا۔ یہ ہوتا ہے صحبت کا اثر، یہ ہوتا ہے نسبت کا اثر۔ ولی کی نسبت کیا کرتی ہے؟ مرید کو اٹھا کر بارگاہ صالح میں پہنچا دیا کرتی ہے۔ ولی کی صحبت جو ہے، یقین جانیے لوگوں نے تو آج کل پیر مریدے کو ڈرامہ بنا دیا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، جو شخص ولی پر اعتراض کرتا ہے نا، اس کا بہت برا انجام ہوا ہے۔ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، یا کے قریب ضلع سیالکوٹ ہے، بہت بڑا نام گزرا ہے سیالکوٹ کے عالم ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے قصیدہ روحی پڑھا جو غوث اعظم کا قصیدہ تھا۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ جب اسماعیل کی گردن پر چھری چلی تو ان کو بچانے والا بھی میں ہی تھا۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو ان کو بچانے والا بھی میں ہی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر زندہ اٹھایا گیا تو ان کو اٹھانے والا بھی میں ہی تھا۔ ایسے جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو ان کو بچانے والا بھی میں ہی تھا۔ اب اس بات کو ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے پڑھا، انہوں نے اعتراض کر دیا بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صبح ہوئی، رات کو سوئے، صبح ہوئی تو دیکھا کہ سارا علم ہی سلب ہو چکا تھا، سارا علم ہی سلب ہو چکا تھا۔ الف تک لکھنی نہیں آئی، الف تک لکھنی نہیں آئی۔ یقین جانیے کچھ بڑا بنا پریشان ہوئے، سیالکوٹ سے نکلے، پیدل بغداد شریف تک گئے، پیدل بغداد شریف تک گئے۔ بغداد شریف جا کر 12 سال بیٹھ کر وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی چلا کیا، معافی طلب کی کہ حضور معاف فرما دیں۔ حضور غوث اعظم نے توجہ فرمائی تو پہلے سے زیادہ علم جو تھا وہ عطا فرما دیا، علم کی کتاب کا علم بھی عطا فرما دیا اور نظر کا فیضان بھی عطا فرما دیا۔ تو فقیر کے سامنے جب کوئی بندہ بیٹھ کر اعتراض کرتا ہے تو یقین جانیے اس کا علم جو ہے وہ سرو ہو جاتا ہے، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عالم کی محفل میں آؤ تو زبان کو سنبھال کر آؤ کہ زبان سے غلط کلمہ نہ نکلے، اور صوفی درویش سید فقیر کی محفل میں آؤ تو دل کو سنبھال کر آؤ کہ دل میں کہیں غلط خیال نہ آئے۔ اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ علم کی ابتدا کیا ہے؟ علم کی ابتدا ہے الف، اور الف کیا کہتی ہے؟ الف کہتی ہے کہ آلف، الف کیا کہتی ہے؟ آلف۔ جب بندہ آگے لف جائے تو پھر ہی اس کو منزل جو ہے وہ ملا کرتی ہے، کیونکہ جب بندے کے اندر سے میں ختم ہو جائے نا تو پھر ہی اس کو کچھ عطا ہوتا ہے، کیونکہ ایک میں ہے اور ایک تو ہے، ایک میں ہے ایک تو ہے۔ اور میں اس کی دنیا داری کی ایک مثال دیتے ہوں کہ بھئی کوئی بندہ، یہ ہمارے خلیفہ افتخار صاحب ہیں، پمپوں کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی بندہ پمپوں کا کام سیکھنے کے لیے جائے تو یہ کہیں کہ موٹر وائنڈنگ جو ہے وہ ایسے کرتے ہیں، ایسے جو ہے وہ اس کو رن کرتے ہیں، ایسے جو ہے وہ اس کو فٹنگ کرتے ہیں، اس کو ڈبل امپیلر کہتے ہیں، اس کو سنگل امپیلر کہتے ہیں۔ اب وہ شکل سنیں، اب وہ کہتے ہیں نہیں استاد جی انج نہیں، اپا جی اس کو انج کر کے کر لیے تو پھر کیسا؟ یہ انج نہیں ہوتا، یہ انج ہوتا ہے۔ اسی دسو وہ شاگرد سبق سیکھ جائے گا، وہ شاگرد سبق نہیں سیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں استاد جی جو میں کرنا ہے وہ
ٹھیک ہے جدو کہے نہیں جو استاد دی سوچ نو استاد دے فرمان نو استاد دے گیان نو اپنی سوچ مٹا کے اپنا ذہن مٹا کے اس کو سمجھانا اپنے ذہن دے وچ اس کو پانا شروع کرے اپنی میں نو مٹانا شروع کرے پھر ہی استاد دا علم شاگرد دے اندر آنا نہیں تو شاگرد دے اندر استاد دا علم نہیں آ سکتا جب تک وہی میں جڑی ہے نا برقرار رہے نا اس وقت تک استاد دا علم دے اندر نہیں آ سکتا اسی طرح جدو بندے دے اندر جب تک میں رہتا ہے نا تو اس وقت تک تو دا درجہ نہیں آتا جب تک میں رہے اس وقت تک تو دا درجہ نہیں آتا کیونکہ حضرت میں نے بھی پرسوں گل سنائی ہے بغداد ٹاؤن دے وچ کہ حضرت شیخ ابو الحسن نوری اور حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دو بڑے عظیم صوفیاء گزرے نے آپ فرماندے نے شیخ ایک دن شیخ جنید بغدادی شیخ ابو الحسن کہندے نے کہ بھی شیخ 30 سال سے ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں کہ جب اللہ کا جلوہ جنید بغدادی کی ذات پر عیاں ہوتا ہے تو جنید بغدادی کی ذات جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے اور جب جنید کی ذات عیاں ہو جائے تو اس وقت اللہ کا جلوہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا تو حضرت شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں اے جنید یہ میں اور تو کا مقام ہے جب میں رہے تو تو نہیں آتا جب تو آئے تو پھر میں نہیں رہے کیونکہ میں اب توجہ کرنی ہے کہ میں تجھ میں گل ہونا مکا دینی ہے خلیفہ افتخار صاحب گھڑی دیکھن لگ پے نے میں گل جڑی ہن مکا دینی ہے ٹائم نال کہ بھی میں تجھ میں توجہ کرنی ہے پیر بدر شاہ صاحب میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ میں نہ رہوں اور توجہ پیر مقبول شاہ جی میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ میں نہ رہوں ابھی بھی سمجھ نہیں آیا میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ میں نہ رہوں اور تو مجھ میں ایسا سما جائے کہ تو ہی تو ہو جائے میں تجھ میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ میں نہ رہوں اور تو مجھ میں ایسا سما جا کہ تو ہی تو ہو جا ہر طرف تو ہی تو ہو جا کیونکہ جس دل میں تو نہیں وہ آباد نہیں کیونکہ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں دل وہ آباد نہیں جس میں کہ جب اس نے نگاہ عشق سے دیکھا
تو کہتے ہیں کہ حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، حرم میں، آواز نہیں آئی میرے کو پڑھی حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا میرا خدا میرا دل کو حال بیٹھے ہیں، خدا میرا دل کو حال بیٹھے ہیں، خدا میرا دل کو حال بیٹھے ہیں۔ حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملا نہ وہاں۔ کیوں بے قرار بیٹھے ہیں؟ کہ خدا کو جو ڈھونڈنے گئے تھے تو وہ ملا نہ۔ حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملا نہ وہاں، تو دل کو ہار بیٹھے ہیں۔ تو میں حضرت جوتے شاہ صاحب اسی بات کو لیے ہوئے فرماتے ہیں، ایک جان گنگا اوتھے لین پنگا، ایک جان گنگا اوتھے لین پنگا، ایک بوج دے کٹیاں تے مچھیاں، ایک جان گنگا اوتھے لین پنگا، ایک بوج دے کٹیاں تے مچھیاں، ایک جان مکے اوتھے کھان کھان تکے، ایک بوج دے اٹاں تے وٹیاں، ایک جان مکے اوتھے کھان تکے، ایک بوج دے اٹاں تے وٹیاں نو، ایک دین پانگا ایویں مارن چاہاں جویں مجھ اڑی دی کٹیاں نو، جوتے شاہ نے ہو پکار کیتی رب لبدا نہیں اودیاں پٹھیاں، جوتے شاہ نے یہ پکار کیتی رب لبدا نہیں اودیاں پٹھیاں نو، رب کیناں نو لبدا ہے؟ کہ جوتے شاہ رب انہاں نو لبدا جنہاں چومیاں فکردیاں بیٹیاں، جوتے شاہ رب انہاں نو لبدا جنہاں چومیاں فکردیاں بیٹیاں نو۔ تو جب حرم میں جا کے دیکھا تو وہاں پر نہ ملا، کہ کعبے میں جا کے میں نے نوافل کیے ادا، لیکن وہاں خدا نہ ملا، اس کا کچھ پتا۔ کعبے میں جا کے میں نے نوافل کیے ادا، لیکن وہاں خدا نہ ملا، اس کا کچھ پتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تھک ہار کر، پریشان ہو کر، نا امید ہو کر کعبے سے واپسی کی۔ اس صحرا میں ایک جگہ یکسر ایک حسین ہستی سے، یکسر ایک حسین ہستی سے، کملی والے سے ہوا میرا رابطہ۔ کہنے لگے نبی یہ کہاں جا رہا ہے تو؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ کو خدا کی ہے جستجو۔ یہ بات سن کر کملی والے نے پردہ ہٹا دیا، آنکھوں کی پتلیوں نے خدا کو دکھا دیا، کی پتلیوں نے خدا کو دکھا دیا۔ حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملا نہ وہاں، تو دل کو ہار بیٹھے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب میں نے شیخ سے آ کر عرض کی، تاج والے سے عرض کی کہ یا حضور توجہ فرمائیں، شیخ پیر محمد حسین شاہ نے، حسین شاہ نے، پیر ظفر حسین شاہ نے کیا توجہ فرمائی؟ وہ کہتا ہے کہ نگاہ پیر نے بخشی تو میں نگاہ پیر نے بخشی تو میں نے یہ دیکھا، لباس شیخ میں پروردگار بیٹھے ہیں، لباس شیخ میں پروردگار بیٹھے ہیں، نگاہ پیر نے بخشی تو میں نے یہ دیکھا، نگاہ پیر نے بخشی تو میں نے یہ دیکھا، لباس شیخ میں، لباس شیخ میں پروردگار بیٹھے ہیں، لباس
شیخ پروردگار بیٹھے ہیں، لباس شیخ پروردگار بیٹھے ہیں، لباس شیخ پروردگار بیٹھے ہیں۔ حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملا نہ وہاں تو دل کو ہار بیٹھے ہیں، نگاہ پیر نے بخشی تو میں نے یہ سمجھا لباس شیخ میں پروردگار بیٹھے ہیں، کیونکہ کل تو مندر میں برہمن کو دیے ہیں درشن، آج تو مسجد میں مسلمان بنے بیٹھے ہیں، کل تو مندر میں برہمن کو دیے ہیں درشن، آج مسجد میں مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ تو دوستو بات ایسی ہے کہ جب بندہ اپنے اندر کو تلاش کر لے، اپنے ہونے کو ختم کر لے، گل جڑی ہے ہن مکدی مکائی کر دی ہے، کیونکہ شاید سادی صاحب فرماندے نے کہ اس سے پہلے کہ لوگ تجھے کہیں بس بس بس، اس سے پہلے کہ لوگ تجھے کہیں بس بس، یہ چاہیے کہ خود بس کر دے۔ اس تو پہلے خلیفہ افتخار صاحب کہنے کہ حضور قرباش کر دے ہوں، میں آپ ہی جڑا نا قرباش کر دینا۔ اصل دے وچ مینوں وہ عشق والیاں راتاں، عشق والیاں ہستیاں یاد آ جاندیاں کہ جدوں پیر ارشاد حسین شاہ ایتھے بیٹھے ہوندے سن، پیر ظفر حسین شاہ ایتھے بیٹھے ہوندے سن، محفلاں لگیاں ہوندیاں سی تے ساری ساری رات گزر جاندی ہوندی سی، سویر فجر نہیں ہو جانی، لوان بندے شیر دے سویر فجر ہو جانی، فجر پڑھ کے کئیاں نوں جڑا ہے اجازت ہونی، ساری ساری رات محفل لگی رہندی سی، کیونکہ لگی والے دی اکھ نہیں لگدی تے ساڈی کیویں اکھ لگ گئی، ساڈی تے لگی ہے تے لگی والے دی اکھ نہیں لگدی تے ساڈی کیویں اکھ لگ گئی۔ اصل چیز جڑا ہے وہ مرشد دی جڑا ہے وہ نسبت ہے، میں جڑی تانوں عرض کر رہا سی کہ حضرت شاہ سلیمان قاسمی پٹھان رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی کہندے جی بس ٹائم نہیں نکلدا، کی کریے قبیلداری ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بھی بڑا رولا ہے۔ خاص طور پہ سرکار میں دنے ویلا نہیں، تسی شام دا ٹائم رکھ دو، اپا شام نو ملا، حالانکہ طریقت دا اصول ہے کہ جب شیخ کا فرمان آ جائے تو فوراً لبیک کہا جائے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابی کو آواز دی تو صحابی حاضر نہ ہوئے، کچھ دیر بعد آئے، حضور پوچھتے ہیں بھی کیا تم نے میری آواز نہیں سنی؟ میں نے تمہیں بلایا، عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے جس حال میں بھی ہو فوراً حاضر ہو جاؤ، جس حال میں بھی ہو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور بازار میں تشریف لائے، ابو ہریرہ باہر بازار میں آئے، گھر سے باہر نکلے تو حضرت نبی کریم نے حضرت ابو ہریرہ کو آواز دی، تو حضرت ابو ہریرہ نے آواز نہیں سنی، پاس نہیں آئے، دوڑ گئے واپس پیچھے۔ تھوڑی دیر بعد ابو ہریرہ واپس آئے، پوچھا بھئی ابو ہریرہ میں نے تمہیں آواز دی تھی تم کیوں نہیں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں جنوب کی حالت میں تھا، ناپاکی کی حالت میں تھا، میں بازار سے سامان لینے کے لیے نکلا تھا پاک کرنے کے لیے، تو آپ نے مجھے آواز دی تو میں نے گوارا نہیں کیا، میں پاک ہستی کے پاس ناپاکی کی حالت میں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جب نبی اس کو بلائے، اللہ اس کو بلائے تو وہ اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے، اور جو اللہ رسول کی آواز پر لبیک کہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رسول کی آواز پر لبیک کہے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو جو نبی کو دیکھے، آج کل تو ماشاءاللہ نظام ایسا ہے نا کہ پرانے زمانے میں تو یہ ہوا کرتا تھا کہ شیخ کی سواری دور سے آتی تھی نا تو بندہ دیکھ کر شیخ کی طرف دوڑ پڑا کرتا تھا۔ آج کل عجیب نظام چل پڑا، شیخ جا رہے ہوں تو بند مرید جو ہے وہ پاس سے موٹر سائیکل بھگا کے گزر جا رہا ہے، موٹر سائیکل بھگا کے پاس سے گزر جاتا ہے۔ حالانکہ چاہیے اگر آپ شیخ کو دیکھیں تو اگر آپ نے سلام نہیں کیا اس دن میں ایک مرتبہ، کیونکہ
ضروری یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے پوچھا گیا کہ حضور مرید کو اپنے شیخ کو کتنے عرصے بعد ملنا چاہیے؟ فرمایا مرید کو تو ہر وقت اپنے شیخ کی خدمت میں رہنا چاہیے۔ عرض کی ضرورت اگر یہ ممکن نہ ہو، فرمایا ایک دن میں ایک مرتبہ شیخ کی خدمت میں حاضری ضرور دینی چاہیے، سلام ضرور پیش کرنا چاہیے۔ عرض کی ضرورت یہ بھی ممکن نہ ہو، فرمایا ایک دن چھوڑ کر ایک دن بعد۔ عرض کی ضرورت یہ بھی مشکل ہو، فرمایا 3 دن کے بعد، 3 دن کے بعد نہیں تو ایک ہفتے بعد، ایک ہفتے کے بعد نہیں تو 2 ہفتوں کے بعد، 2 ہفتوں کے بعد نہیں تو مہینے بعد، مہینے بعد نہیں تو 2 مہینوں کے بعد، 2 مہینوں کے بعد نہیں تو 3 مہینوں کے بعد، 3 مہینوں کے بعد نہیں تو 6 مہینوں کے بعد، 6 مہینوں کے بعد نہیں تو سال میں ایک مرتبہ شیخ کی خدمت میں حاضری ضرور دینی چاہیے۔ عرض کی ضرورت یہ بھی مشکل ہو، فرمایا پھر اس کی بیعت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، اس کی روحانیت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس کو شیخ کا سبق نہیں حاصل ہوتا۔ اگر آپ ایک، یہ بھی سبق کی بات ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ ایک دن میں دیکھیں کہ بھی شیخ کو آپ نے سلام کر لیا، دوسری مرتبہ آپ شیخ کے پاس سے گزرے، کسی سواری پہ گزرے، تو بہتر تو یہ ہے کہ سواری سے اتر کر سلام کیا جائے۔ اگر سواری سے نہیں اترے تو سواری کو روک کر سلام کیا جائے، اگر نہیں روکے تو چلتے ہوئے ایسے سلام کیا جائے تاکہ شیخ کا ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہاتھوں سے موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو ایک ہاتھ سے ایسے جو ہے وہ سلام کیا جائے۔ میں جب ماشاءاللہ تندرست تھا تو اس وقت میں موٹر سائیکل چلایا کرتا تھا، اگر کوئی ایسے سامنے کوئی بزرگ بندہ گزرنا تو میں نے اس کو ایسے سلام کرنا۔ آج کل تو ماشاءاللہ وہ بھی اللہ کی فضل سے رواج نہیں رہا، تو اگر ظاہری بات ہے دونوں ہاتھوں کو چھوڑیں گے تو پھر ہینڈل نکل جائے گا، ایک ہاتھ سے اس کو میں ایسے سلام کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی ایسا مقام آ جائے تو دونوں کو ہاتھوں سے پکڑ کے رکھنا، تو پھر ایسے گردن جھکا کر اس کو جو ہے وہ سلام کیا جاتا تھا کہ بھی بزرگ کا ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رہے گا۔ تو حضرت شاہ سلیمان توسی پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کا میں عرض کر رہا تھا واقعہ آپ کو کہ آپ کے پاس ایک مولانا صاحب آئے، آ کر عرض کی حضور کہ سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو جب رات رہے اگلے دن جانے لگے تو عرض کی حضور کہ کوئی نصیحت فرمائے۔ غور ہے کہ تھکتے نہیں گئے، بیگ لئیے جی تھک گئے تھک گئے من 10 لینا آپ تے نا جڑا حلیم کھوانا ہے، نال جناب حلیم کے چکن پایا، آپ نال چاول بھی پائے نے، چاول بھی ہے نال چاول بھی میٹھے رکھے نے، نال ماشاءاللہ سب چاہ بھی ہے، لنگر ٹائٹ ہے، لنگر ماڑا نہیں جنہ کا آپ تمہیں ورتنا ہے نا، اللہ نے بھی بننا آپ تمہیں جڑا ہے نا انہوں نے لنگر بھی پورا کھوانا۔ وہ مینوں انہیں گل سنائی، وہ میں تمہیں جو سنا دی، میں دور ہو گئے وہ عطائی لفظ سنا ہے، عطائی ڈاکٹر جڑا بھی بھائی نٹ کے بنے ہیں تے وہ جناب والا کو مرشد صاحب سن، انہوں نے نا اپنے پتر دی کی تھی منگنی، نہیں بیاہ کیتا، مہندی رکھی انہوں نے منگنی دینا قوالی کرام دا ارادہ کر لیا۔ وہ جس ویلے قوالی کرام دا ارادہ کر لیا نا تے انہوں نے ہن جس ویلے وہ آئے نا خان صاحب انہوں نے انہوں نے بندے نے نا کوئی انہوں نے روٹی چھوٹی دیتی، وہ جس ویلے انہوں نے جناب ٹکن چوک کے دیکھیا نا تے تھلے پیا ہوئے کٹے دا گوشت، بیری شریف انہوں نے بابا کٹھی کی تھی، وہ ماشاءاللہ ساڑھے امام صاحب کے لگا لو کہ صاحب سن کے انہوں نے اپنے بیری شریف بابا کٹھی کی تھی، منڈے دا بیاہ سی، انہوں نے سان کٹا کیتا ہوگا، تو خان صاحب لوگ کہا کہ کٹا بھی ہے کہ ویسے موت پائی دی دیو، وہ کہنے نہ چکن نہ کٹن آمری مٹن، اور جب دوپہر دی آئی وہ بھی کٹا، جو رات دی آئی وہ بھی کٹا، اور کٹا کھا کھا کے اتنے دکھر ہو گئے، اور رات میں ہم بیٹھے، وہ کہتے جی ہاں جی سناؤ، تو کہتے حضور کی سنائیے، ہم کٹا دیکھیں کہ آئے سنانا
انہوں نے کہا کی سنائیے؟ وہ سوچ کے کہتے جی کہتے چلو سلطان بہو سنا. وہ کہتے جی اچھا. وہ سناؤ لگ پہ کہتے جی الف اللہ الف اللہ تے کٹے دی بوٹی. الف اللہ تے کٹے دی بوٹی تے سانو مرشد راج کھوائی. الف اللہ تے کٹے دی بوٹی سانو مرشد راج کھوائی ہو. لوکاں دے پیر کرنی والے تے ساڈا مرشد تائی ہو. پیر کرنی والے تے ساڈا مرشد تائی ہو. تسی تے یار والا کام کر چھڈے. اللہ معاف کرے اپاں تانوں کو کٹا کٹا نہیں پوانا. فرسٹ کلاس قسم دا حلیم پوانا. میں اللہ دی قسم آپ کھادا بڑا فرسٹ کلاس قسم دا حلیم بنیا جی. تے جناب فرسٹ کلاس قسم دے میٹھے چاول بھی بنے نے. سب چائے بھی ہے. تے تسی ٹینشن نہ لو انشاءاللہ. مینوں دسن دیا ٹائم لیکن میں کہنا کچھ سبق دی گل جڑی نا پوری ہو جائے کیونکہ گل ہے نا گھڑی گھڑی کی گھڑی وال ویکھنا ہے. گھڑی گھڑی کی گھڑی وال ویکھنا ہے. خلیفہ افتخار صاحب نے 2 باری موبائل دے گھڑی کھڑ کے ویکھ لی تے میں ویکھ رہیا کہ ٹائم کہندے نے اوور ہو گیا. وہ کہندے نے گھڑی گھڑی کی گھڑی وال ویکھنا ہے تے 2 گھڑیاں حضور دے نام کر دے. گھڑی گھڑی کی گھڑی وال ویکھنا ہے تے 2 گھڑیاں حضور دے نام کر دے تے تیری زندگی دا بٹن ہاتھ ہو دے تے بھاویں تاں کر دے تے بھاویں ٹھاں کر دے. گھڑی گھڑی کی گھڑی وال ویکھنا ہے تے 2 گھڑیاں حضور دے نام کر دے تے تیری زندگی دا بٹن ہاتھ ہو دے تے بھاویں تاں کر دے تے بھاویں ٹھاں کر دے. اے تینوں واسطہ علی دے بچیاں دا اس محفل تے رحمت دی چھاں کر دے. واسطہ علی دے بچیاں دا اس محفل تے رحمت دی ہاں کر دے. رب آکھیا بخشاں گا سب امت کملی والیاں نکی ہاں کر دے. رب آکھیا بخشاں گا سب امت کملی والیاں نکی جئی ہاں کر دے. آئے کہ ذرا مزہ یہ گل سنائیے ذرا تعالی جوش فریش کرنے واسطے کہ ذرا نیندروں جاگ جاؤ. لیکن گلاں میں کئی سنا گیا گلاں دے وچ لیکن گل فقط نہیں چلن نہیں. حضرت شاہ سلیمان صوفی پٹھان رحمۃ اللہ علیہ آپ دی کول ایک شخص آیا. مولوی صاحب آئے سلام کرنے واسطے. جب جان لگے تو کہندے حضور کوئی نصیحت فرما دے. کوئی نصیحت فرما دے. ہن حضرت شاہ سلیمان صوفی پٹھان فرماندے نے کہ بھئی مولانا صاحب آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کو اپنے سے ہمیشہ اعلیٰ سمجھنا. اللہ کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنا. اگر اعلیٰ نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم اپنے برابر سمجھ لینا. کم از کم اپنے برابر سمجھ لینا لیکن اپنے سے کم نہ سمجھنا. پیر بدر شاہ صاحب بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اللہ کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنا. اگر اعلیٰ نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم اپنے برابر سمجھ لینا لیکن اپنے سے کم نہ سمجھنا. اور مولوی صاحب سوچی پہ گیا کہ اللہ کی نصیحت بھی کی تھی جدا نہ سیر نہ پایا نہ گل کو سمجھ آوے ہوئے اللہ کو اپنے کو گھٹ سمجھ سکتا. پیر پٹھان فرماتے ہیں کہ مولانا نصیحت سمجھ آئی. کہنے لگے حضور نہیں آئی. کہنے لگے اچھا پھر ایسا کرو آج رات رہو صبح جو ہے نا آپ کو یہ نصیحت سمجھائیں. کبھی ٹھیک. صبح ہوئی تو حضرت شاہ سلیمان توصیفی پٹھان نے فرمایا کہ بھی ناشتہ لے کے جاؤ مولانا صاحب کے لیے. مولانا صاحب کے پاس ناشتہ گیا تو وہاں پر ناشتے میں 1 پراٹھا اور 1 سوکھی روٹی اور 1 گوشت کا سالن اور ساتھ دال کا سالن جو ہے وہ پڑا ہے. 1 دال کا سالن جو ہے وہ پڑا ہوا. اب وہ جس وقت اس نے دیکھا مولانا صاحب نے ابھی وہ کھانا کھانے لگے تو اس نے پیچھے سے ایک سوالی نے آ کر سوال کیا. اس نے کہا بھئی بھوکا ہوں تو اللہ کے نام پہ کھانا کھلا.
مولوی صاحب نے ایک سوکھی روٹی اور دال جو تھی وہ اٹھا کر اس کو دے دی. پراٹھا اور گوشت کا سالن جو تھا وہ خود کھا لیا. اب جس وقت واپس آئی اجازت لینے کے لیے کہتے ہاں مولانا جا رہے ہیں. جی جا رہے ہیں. کہتے وہ نصیحت سمجھ آ گئی. نہیں حضور اس میں سمجھنے والی کوئی بات ہے؟ وہ تو نصیحت سمجھ میں آنے والی نہیں. کہنے لگے اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب آپ کے دروازے پہ آ کر سوالی نے سوال کیا بھائی بھوکا ہوں کو اللہ کے نام پر کھانا کھلا دے تو آپ نے اس کو کیا دیا؟ مولانا صاحب نے کہا جی ایک روٹی سوکھی اور ساتھ میں دال. کہنے لگے کہ مولانا اگر آپ اللہ کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتے تو پراٹھا اور گوشت اٹھا کر اس کو دیجیے. اگر آپ اللہ کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتے تو پراٹھا اور گوشت اٹھا کر اس کو دے دیتے. اگر اعلیٰ نہیں سمجھ سکتے تھے برابر جانتے تو آدھا پراٹھا اور آدھی روٹی اور آدھا گوشت اور آدھی دال جو ہے وہ اٹھا کر اس کو دے دیتے. آپ نے تو اللہ کو نہ اپنے سے اعلیٰ جانا نہ برابر جانا. آپ نے تو بالکل ہی کہا حضور یہ کیا آپ نے فرمایا کہ یہی مقام فقر ہے. یہی مقام فقر ہے. اور جس کو فقر سمجھ میں آ جائے نا دوستو, فقر اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب بندے کی میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا.